الرحیم۔ کفریہ باتیں کب تک ایک حد تک بتا دیا، اور کئی باتیں ہیں ان کو بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ باتیں آدمی جان کر بولے یا انجانے پن میں بول دے، معلوم ہو کو بولے معلوم نہ ہو کو بولے، آدمی اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ زہر آدمی معلوم ہو کو کھائے معلوم نہ ہو کو کھائے مر جاتا ہے۔ زہر کا نتیجہ کھانے کے بعد جان کا خطرہ ہے۔ یہ کفریہ باتیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کے بولنے والا آدمی اسے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اگر کفریہ بات آدمی بول دیا تو اس سے ایک تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، دوسرا اگر شادی ہو کر ہے تو پھر اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اسے بچ کر رہنا چاہیے۔ ایسے باتیں عام طور پر زبانوں سے نکل جاتے ہیں، غصے میں، ناراضگی میں، یا پھر ہمارے سامنے والے کو ہمیں حیلت کو دکھانے کے واسطے یا اسے گرانے کے واسطے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں۔ یہ سب باتیں ہمیں سن لینا چاہیے اور ان کو بولنے سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، جیسا مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ایسا بولتا ہے کہ جیسا اللہ کی نگاہ میں کسی کے سامنے والے آدمی کے اگر اس کا دشمن ہے تو اس کے بارے میں کیا بول رہا؟ جیسا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہودی کھٹکتے ہیں ویسا تو میری نگاہ میں ویسا کھٹکتا رہتا۔ اللہ کی نگاہ جیسا یہودیوں کے لیے ہے ویسا تو میرے لیے ویسا ہے بول کر بول رہا۔ مطلب کیا ہے؟ کیا بول رہا؟ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم کیا ثابت کر رہا ہے؟ بات پہلے آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ جسم اور جسم کے پارٹس اللہ کو نہیں ہے۔ اب ان کیا بول رہا ہے؟ جیسا اللہ کی نگاہ میں یہودی کھٹکتے ہیں، یہودی ہے، اللہ کو شاہ بنا بولا کیا کر ان کا رد کر اللہ تعالیٰ، ویسا تو میری نگاہ میں یہودی ہوں ویسا ہے بول کر بول رہا۔ تو مطلب کیا حصے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اللہ کو بھی ہم کیا مان رہا، ثابت کر رہا ہے۔ اللہ کو جسم مانیں گے تو پھر جسم تو اللہ کو نہیں ہے، اگر جسم مانیں گے تو مطلب بھی کافر ہو جائے گا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں ایسی۔ گھر میں عام طور پر یہ سب باتیں عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ گھر میں کسی کی موت ہو گئی تو ایک دم آپے سے اپنے آپ سے باہر ہو جا کر اللہ پر شکوے شکایت کرنا، اللہ کو دستہ نہیں کیا، اللہ کو معلوم نہیں تھا کیا مجھے لینا تھا، میرے بچے کو کہیں لے گیا، اللہ کو اتنا بھی رحم نہیں کیا، اللہ ظالم کیا، یہ سب باتیں اللہ کر بولنا کیسا ہے؟ اللہ خود بول رہا انسانوں کو ظلم کرنا کو بول کو، پھر ان ظلم کیسا کرتا؟ ان خود روکنے والا ظلم سے، ظلم نہ کرو بول کو بولنے والا، ان خود ظلم کیسا کر سکتا ہے؟ اب اللہ کو معلوم نہیں کیا، ہم کیا نہیں کیا، جستہ نہیں کیا، تو دشمنی کہیں کو ہمارے گھر سے جو ہمارا پچا پٹ سے مر گیا، ہمارا بابا آپ مر گیا، اب ہمارا یہ اس کا لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ، ختم، اس کی ویلڈٹی ہو گئی، اب ختم ہو گیا، ویلڈٹی ہو گئی تو فون میں ریچارج بھی کام نہیں کرتا صاحب۔ اب پھر انسان کی زندگی کا کیا حال ہے؟ اب ہو گیا تو آج ایک دن بھی کام نہیں کرتا فون۔ 4-5 سال پہلے تو کم سے کم ایک وارم آتا تھا فون، اب وہ بھی نہیں، فون بھی ختم ہو جاتا۔ بات چیت بھی فون 2-3 دن تک ہلکا فون آتا رہتا، 2-3 دن 4 دن بعد تھوڑے دن میں پھر وہ فون آنا بھی ختم ہو جاتا، جانا بھی ختم ہو جاتا، ریچارج ختم، فون جانا ختم، چند دن چلیں گے اس کے بعد پھر آنا بھی ختم ہو جاتا۔ وہ فون جانے کے لیے ریچارج ہونا، اس کی ایک ویلڈٹی ہے، ویسا ہی انسان کی ویلڈٹی رہتی ہے، اتنے دن کا اتصال بول کر وہ ہو گیا ختم۔ ماؤ فون کی ویلڈٹی ہو گئی، فون جاتا نہیں، انسان کی زندگی کی ویلڈٹی ہو گئی، انسان رہ سکتا نہیں، یہ فرق ہے۔ تو ویلڈٹی ہے اس کی بھی دیکھو، اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے یہ سب ٹیکنالوجی ہے۔ اللہ کی قدرت کو، نبیوں کے معجزات کو، ولیوں کی کرامتوں کو سمجھنے کے لیے شاید اللہ تعالیٰ ہم جیسے کمزور لوگ کیسا اللہ کیسا پتہ کر سکتے، ویسا اللہ کی قدرت طاقت کو سمجھنے میں ہمیں مشکل ہو سکتا تھا، اللہ اس لیے شاید یہ ٹیکنالوجی اللہ پیدا کر دیا۔ ٹھیک، مثالیں دوں گا تو اس پر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو کفریہ باتیں ہیں، تو گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی تھے، مسلمان تھے، نمازی تھے، داڑھی تھی چہرے میں، ان کے گھر میں ان کے ایک بچے کا انتقال ہو گیا، ان کے ایک پوترے کا یا نواسے کا۔ تو اب وہ آدمی اللہ پر کیا بول رہا؟ دیکھو بھائی، اللہ کو رشتہ نہیں کیا، اللہ ظالم ہے،
دل نہیں کہ اللہ کو بے رحم ہے اللہ تعالیٰ، سخت دل ہے اللہ تعالیٰ، ایسا بول کر اللہ کو بول رہا ہوں. اس کی داڑیاں، اس کی ٹوپیاں، اب اللہ کو جو ظالم بول رہا ہے وہ تو باقی رہتی ہے. اس کا ایمان رہتا کہاں رہتا؟ وہ ایمان کا کو بولے تو یہ نہیں، یہ نہیں، یہ ہے نہیں. اس کی ہر بات کو مان لینے کا نام ایمان ہے. سو یہ بلغ کرتی، اگر یہ رکھو چن بول رہا وہ اللہ کو ظالم بول رہا تو پھر گھر میں بچہ مر گیا تو کافر ہو گیا. اس لیے ہمیں یہ سب باتوں سے بچ کو رہنا. ایسی بہت ساری باتیں گانوں کے اندر بھی ہیں، گانوں کے اندر بھی کفریہ باتیں ہیں. اب ہمیں مسلمان لوگوں کو، نوجوان بچوں کو یہ سب باتیں معلوم نہیں رہتے تو انہوں جان کو بولن دے، معلوم نہ ہو کو بولن دے، وہ بول دے تو بس کافر ہو جاتے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اب پھر تم یہ نہیں سمجھنا کہ گانے سن لے کوئی گانے بولتی، گانے بولنا مقصد نہیں ہے. کفریہ باتیں گانوں کے اندر بھی ہیں، دیکھو کو بتانا مقصد ہے. اس کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. سن، مثال سے پہلے ایک بات سمجھیں. اللہ تعالیٰ بزی رہتے کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرصت سے فری رہتے. ایسا کیا تو اللہ کے لیے کیا تو بھی ہے کیا؟ یہ وقت میں اللہ بزی رہتے، یہ وقت میں اللہ فری رہتے، ایسا کیا تو ہے کیا؟ کبھی اللہ بزی کسی کیا بھی نہیں. کبھی اللہ سے مانگو، پوچھو، کیا بھی سوال ہو، کیا بھی ضرورت ہو اللہ سے پوچھو، کبھی اللہ کا نمبر بزی نہیں آتا. تو ایک گانے کے اندر، ہندی گانے کے اندر ایک محبوب، ایک محبت کرنے والا بندہ اپنے ان جس سے محبت کرتا ہے، یہ بندہ اس بندی کے بارے میں ان کیا بول رہا ہے؟ گانا گاتا ہوا، کھیل میں گانا ہے، سو گانا اس کے بارے میں گاتا ہے. اللہ تجھے کتنا اچھا بنا رہتا، تو کتنی خوبصورت ہے، تو اتنی خوبصورت ہے تو تجھے بنانے والا کتنا فرصت سے بنایا ہوگا تو بولتا ہے. ابھی مطلب کیا ہے؟ اللہ تجھے کتنا فرصت سے بنایا تھا بولے تو مطلب کیا ہے؟ اللہ کب تو بھی فرصت سے رہتا، اللہ کب تو بھی بیزی رہتا کا کوٹ نہیں. مطلب اس کا فرصت سے ہے کیا تو آپ کا تو کیا مطلب ہو؟ کب تو بھی بیزی رہتا کا کوٹ نہیں. ابھی اللہ کو بھی کیا بول رہا ہوں، اللہ بھی کب تو بیزی رہتا، کتنا فرصت سے تجھے بنایا کہ اللہ تجھے کتنا اچھا بنایا کا کو بول رہا ہوں. مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف فرصت اور بیزی اللہ کو بول رہا ہے نا سا. اب اللہ فرصت فری بیزی یہ سب اللہ کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے انسانوں کے واسطے ہے. اب اللہ کی طرف ایسی باتیں بولنا، اس سے بھی بندہ کافر ہو جاتا. انہوں کون کی بول کو ریکارڈ کر گانا چل رہا ہے تو ان بھی گاتا ہے گانا، تو اس سے بندہ کافر ہو جاتا. یہ سب باتیں ہیں، ایسے بہت ساری اور باتیں ہیں. نقصانات ہے گانوں سے، کچھ بھی یہ پیسے کا فائدہ نہیں ہے، ایک پیسے کا فائدہ نہیں گانوں سے. یہ اور بہت ساری باتیں یہاں تک ختم رکھ لیں. اس سے کفریہ بات یہاں تک بس اینڈنگ ہے. یہاں سے نبی کسے بولتے وہ سمجھے ہو. اب تک یہاں تک کی باتیں اللہ کے بارے میں تھی. اب یہاں سے نبی کسے بولتے وہ سمجھے. آج نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں. نمبر ایک، نبی کے لیے انسان ہونا. انسان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ تمہیں خود اس سے نتیجہ نکال لو. انسان ہونا نبی بولے تو کون ہوتا؟ نبی انسانوں میں سے ہونے کا. نبی انسانوں میں سے ہوتا کا مطلب کیا ہے؟ نبی جناتوں میں سے نہیں ہوتا. ابھی کیا ہے؟ نبی فرشتوں میں سے نہیں ہوتا. نبی کون ہوتے ہیں؟ انسانوں میں سے ہوتے. ٹھیک. اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا جو سوال کافروں کا ہے، لیکن قرآن ان کا جواب دے دیا. کیا سوال؟ بھائی اللہ تعالیٰ نبیوں کو انسانوں میں سے کئی کو بھیجا. قرآن میں سوال ہے یہ، اس کا جواب بھی قرآن مجید میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو فرشتوں میں سے کئی کو نہیں بھیجا، انسانوں میں سے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو ہی بھیجا. نبیاں انسانوں میں سے، انسان بن کو کئی کو ہی نو، فرشتہ بن کر کئی نہیں نو. ویسا کافروں کا سوال کرتے تھے ویسا. تو قرآن مجید میں جواب بھی ہے اس کا. اگر اللہ تعالیٰ نبیوں کو انسانوں میں سے نہیں سرکا، انسان نہیں سرکا، فرشتہ میں سے بھیجتے بول لو. اب فرشتے کھاتے کیا؟ نہیں کھاتے ہو. فرشتے پیتے کیا؟ پانی کی نہیں پیتے ہو. شادیاں کرتے کیا؟ نہیں کرتے. بیوی بچے نہیں ان کو. ان کا کام اس کیا؟ خالی فرشتہ کا اللہ بولے سو کام. نماز ہے تو نماز، رکوع ہے تو رکوع، یا پھر اللہ کے بندے نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں پر آمین بولنا. یا پھر کون تو بندہ مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت میں اس کا ہاتھ بٹانا. چھوٹے بچے ہیں وہ لوگ گرتی پڑتی ہیں تو ان کو ہاتھ پکڑنا بچانا. بڑے میں ہے تو ان کو ہیلپ کرنا. وہ ان کا مقصد. اللہ ان کو کوئی کام میں لگا کہ وہی لانے والے فرشتے وہی لانے کا کام، اور مخلوق کو روزی پہنچانے والے فرشتے ان کو مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام. بارش پڑھانے والے فرشتے اللہ ان کو بولتا تھا بولو، وہ فرشتے بارش گرانے کا کام کرتے رہتے ہیں. اللہ کسی کو اللہ ذمہ داری دے دیا روح لینے کی، انہوں وہ کام. ہر فرشتہ اپنے اپنے حساب سے کام کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نبیوں کو فرشتوں میں سے اللہ بنا کر بھیجتے تو انسان نہیں سر کا.
اب فرشتے کیا بولتے ہیں؟ ہمیں شادیاں نہیں کرتے تو شادیاں کرنا ہو، ہمیں کھانا نہیں کھاتے تو کھانا کھانا کو بولتے ہیں. انسانوں کو مشکل ہوتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے طبیعت کا اللہ خیال رکھو، ہمارے جسموں کو، ہمارے کھانا پانی ہونا سوچو، ہمارے کو شادی بچے ہونا سوچو. ویسا کا کو بول کے اللہ تعالیٰ نبیوں کو فرشتوں میں سے نہیں سر کے اللہ تعالیٰ نبیوں کو انسانوں میں سے بھیجا. سب کیا بات قرآن کا نقطہ پیش کر دیا، آپ کو یہ بتا دیا. ایسے بہت ساری اور باتیں رہتی ہیں ہمارے دل دماغ میں ہے سو ڈاؤٹوں کو کلیئر کرنے کے واسطے، لیکن شک کیا ہوتا ہمیں ایسا درس قرآن کی تفسیر ہمیں سننے کے واسطے بیٹھتے رہتے. ہمارے کو ہماری زندگی میں سے، ہمارے دل دماغ میں سے ایک ایک ڈاؤٹ، ایک ایک برائی ختم ہوتی جاتی ہے، ہمارے کو تسلی ہو جاتی ہے. کیا بول کر میں جس مذہب پر چل رہا ہوں اس کا ثبوت قرآن میں ہے، حدیث میں معلوم ہوتا رہتا. اب جو ثبوت نہیں ہے جس کام ہمیں اسے چھوڑتے رہنا، پھر ثبوت ہے سو کام کرتے رہنا، ثبوت ہے سو چیز ہمیں چھوڑتے جاتے رہنا. آگے آ جاؤ، پوائنٹ پر آ جاؤ. نبی ہونے کے لیے کیا ہونا؟ نمبر 1 انسان ہونا. انسان ہونے کا مطلب کیا سمجھا دیا ہمیں؟ نبیاں انسانوں میں سے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ نبیاں انسان ہوتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ نبیاں انسانوں میں سے آتے نہیں، جناتوں میں سے نہیں آتے، فرشتوں میں سے نہیں آتے. مطلب کئی کو نہیں آتے بتا دیا ہمیں. اچھا، نبی انسان ہوتا ہے. دوسرا، ان کے اوپر اللہ ان کو بھیج کر رہتا. ٹھیک. تیسرا، ان سے چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا. نبیوں سے ان سے چھوٹا بڑا ہرگز گناہ نہیں ہوتا ان سے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، ان کو فالو کرنا، ان کی باتوں پر چلنا، انہوں بولے سو بتائے سو باتوں پر چلنا انسانوں پر فرض رہتا، چلنا پڑتا. 5واں، ان کے اوپر وحی آتی رہتی ہے. یہ 5 باتیں ہیں نبی ہونے کے لیے. انسان ہونا، اللہ بھیج کو رہنا، چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک رہنا، اور ان کی اطاعت، ان کو فالو کرنا فرض رہنا، ان کے اوپر وحی آتے رہنا اللہ کی طرف سے. یہ سب چیزیں ہیں تو نبی کو بول کو 5 چیزیں ہیں. تو اب یہ 5 چیزوں کو رکھو تمہیں، ہمیں لوگ سمجھنا سو کیا. اب اگر کوئی بندہ، آج بہت سارے لوگ پیدا ہو کو ہے فتنے پھیلانے والے لوگ، ہمارے مسلمان لوگوں کے، نوجوان بچوں کے ایمان کو خراب کرنے کے واسطے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ڈائریکٹ بھی ہمارے بچوں کے ایمان کو خراب کرنے کے واسطے کچھ لوگ پیدا ہو کو ہے. انہوں کیا کرتے رہتے ہیں؟ بولو میں نبی، میں عیسیٰ، میں یہ میں وہ کا کو بولتے رہتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہمارے نبی کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اسے ہمیں بٹھا لینا دل دماغ کے اندر، اور ہمیں ہمارے بچوں کو بھی یہ سب باتیں اپنے نبی بچوں کو بتاتے رہنا ہمیں. ورنہ پھر آج غلط بات بولنے والے اور غلط سلط پیغام دینے والے لوگ ہم بھی دنیا کے اندر ہے، میڈیا پر ہے، تو وہ لوگ ایسی غلط غلط باتیں بول کر ہماری قوم کو گمراہ کرنے پر وہ لوگ تل کو ہے. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا؟ اچھے باتوں کو، سچے باتوں کو ہمیں آگے بڑھاتے رہنا. نئی سو باتیں ختم ہونا کا کو بولے تو ہائی سو باتیں ہمیں شیئر کرتے رہنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ہی نہیں ہمارا. لا الہ الا اللہ کا تو کیا؟ اللہ کے علاوہ کون بھی اللہ نہیں. اللہ کے علاوہ میں کسی بھی اللہ کو عطا مرتبہ دیتا نہیں. انہوں کون بھی رہندے انہوں، نبی بھی رہندے، کون بھی رہندے انہوں. اللہ کچھ مانتو میں، اللہ سے مانگتوں، اللہ کچھ مانتوں دل سے. انچ اللہ میرا نچ نے پیدا کیا سو، پیدا کیا سو بھی مارنے والا، سب کچھ نچ کرنے والا، طاقت اس کے پاس ہے سو، اور میں اس سے مانگتوں بھی. اس کے علاوہ میں کسی بھی وہ درجہ دے کو میں کسی سے مانگتا نہیں. ایک بات یہ. محمد رسول اللہ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون بھی نبی پیدا نہیں ہوتے، پیدا نہیں ہوتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، ان کے بعد کون بھی نبی پیدا نہیں ہوتے مطلب ہے. ٹھیک ہے. اس میں اور بھی اللہ کی سمجھانے کا، بولنے کا مطلب ہے اس کے اندر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوتے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر. جب یہودی لوگ ان کو مار ڈالنا کا بول کو ان کو گھیر لیے، راؤنڈ آف کر لیا ان کو، تو انہوں کیا اللہ سے دعا کرے، کیا بول کر اے اللہ میرے کو تو بچا لے بول کر دعا کر دیے. اور لوگوں سے پوچھے، اللہ ان کو وہی نازل کرے، کیا بول کر تمہارے لوگوں کو بولو تمہارے واسطے کون قربان ہوتا ہے، تمہارے واسطے جان کون دیتا ہے، بول کو بولے انہوں. تو ان کو ماننے والے لوگوں میں سے ایک بندہ بولتا، بھائی کون میری مدد کرتی؟ من انصاری الی اللہ، اللہ کے واسطے کون میری کو مدد کرتا؟ تو ایک ہمیں مدد کرتی کو بولتے لوگ. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زندہ اٹھا لیتی.
اور ان کے ماننے والے بندوں میں سے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت شکل دے ڈالتے ہیں بندے کو. اب وہ یہودیاں کیا سمجھ جاتی, ہمیں اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا نہیں کیا, اللہ ان کی صورت ایک بندے کو دے دیا, ان کو ماننے والے بندے کو. تو انہوں کیا سمجھ گئی عیسائی لوگ, یہودی لوگ, عیسیٰ علیہ السلام کے سر کا شکل ہے سو آدمی کو, صورت ہے سو آدمی کو مار ڈال کو ہمیں عیسیٰ کو مار دیے کا کو وہ لوگ بول دیے. اب چرچوں کے سامنے ہٹا نہیں یہ پلیس کا کو بول کو, اس کا مطلب یہ سو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالی کا کو بول کو. جبکہ قرآن کیا بولتا ہے, ہمارا اسلام کیا بولتا ہے, یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالے نہیں مار ڈالے. اب تو بتا دیا ہمیں مارے کیا ہے نا, مارے اس سے کیا معلوم ہوا, مارے کیا معلوم ہوا کیا, اللہ ان کو زندہ اٹھا لیا ہے. اب کیسا اٹھا لیا, ویسا اگر ہمارے دل دماغ میں سوال پیدا ہوا تو سمجھنے کے لیے ایک بات, کیسا اٹھا لیا, ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کیسا اٹھا لیا بھائی, کیسا اٹھا سکتا اللہ, ویسا سوال پیدا ہوا. ذرا آ جاؤ حالات پر آ جاؤ, ذرا ٹیکنالوجی پر آ جاؤ. تو بتانے میں اللہ تعالیٰ شاید ہمارے جیسے کمزور ایمان والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ ٹیکنالوجی اللہ رکھ دیا ہے. ذرا آ جاؤ, اللہ کیسا اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ. اب ذرا آ جاؤ, فلائٹ ہے نہیں, فلائٹ ایک مشین ہے, ایک موٹر ہے, وہ اس کے اندر 500 آدمی 1000 آدمی جتنے اس کے اندر ریالٹی ہے بیٹھنے کی مانے کی پلیس ہے, اتنے لوگ اس میں بیٹھتے اور وہ ان کے سامنے لے کر وہ فلائٹ کیا ہوتی ہے, ہوا کے اندر اڑتی ہے. کیسے اٹھی وہ, جب ایک انسان کو اللہ کی طاقت کی عقل دیا ہے کہ ان ایک موٹر اور ایک مشین کو ان لوے کو ہوے میں کے اندر اڑا سکتا ہے, تو پھر اللہ کی طاقت, انسان کی طاقت بھی اللہ کے پاس نہیں کیا, نہیں ہوتی. انسان اتنا کام کر سکتا ہے, ہوے کو اڑا سکتا ہے, ہوے کے اندر مشن بنا کو, ایک گھر کے سر کا بنا کو, اسے بیٹھنے کی سیٹ کے سر کا بنا کو, تو پھر اللہ کے پاس انسان کو لینے کی طاقت نہیں ہوتی کیا, نہیں سکتی ہے. جواب کلیئر ہو گیا. اور کئی باتیں اس کے اندر تفصیل موجود ہے, کل بتا دوں. اس سے کیا معلوم ہو گیا, دنیا کے اندر بہت سارے لوگ میں نبی, میں عیسیٰ, میں مہدی کو بولتے رہتے, تو ہمیں ہمارے نبی کے علاوہ ہمیں کسی کو بھی نبی نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کسی اللہ کو مانتے نہیں اور کسی کو ہمیں وقت مرتبہ دیتے نہیں. دوسری بات کیا ہے, ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے, آخری اور لاسٹ نبی ہے. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہمیں نبی مانتے نہیں, انہوں نے آخری نبی, ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ہمیں دل دماغ میں بٹھانا سو کتنا بولے تو اتنی بات, اللہ, میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کو ایک مانتا ہوں, اور میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. کون بھی اللہ نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے, میں اللہ کے علاوہ کسی کو مرتبہ دیتا نہیں. دوسری بات کیا ہے, محمد رسول اللہ, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوتے. یہ ہمیں دل دماغ کے اندر بٹھا لینا ہے. اب اس کے اور مطلب کیا ہے انشاءاللہ کل بولتا ہوں میں. آج کے کیا بات آ گئی ہے, نبی کسے بولتے وہ بتا دیا ہمیں. نبی ہونے کے لیے 5 باتیں ہونا, انسان ہونا, اللہ بھیج کو رہنا, اور ان کو فالو کرنا, فرض رہنا, ان سے چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا, اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی رہتی. وحی کا تو اللہ کا میسیج, اللہ کا پیغام جبرائیل فرشتے لے کو آتے رہتے, یہ مطلب ہے. اس کے بعد اور تفصیل کیا ہے میں کل بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے عقائد سمجھ کر اس پر ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے.